اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ جمل کا آخری دن ہے، تلواروں اور تیروں کا زور ہے، ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ام المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے جنگ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایک دو یا سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں صرف مسلمان ہی ذبح ہو کر گرتے جا رہے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد بزرگوار کے پاس کھڑے یہ دلکش منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لختے جگر کو فرمایا، اے حسن، یہ سب دیکھنے کے بعد کسی بلائی کی امید کی جا سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ہی آپ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں باپ بیٹے پر اس وقت کیا کیفیت طاری تھی، یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے پاس گفتگو کے لیے بلا لیا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں حضرات آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ نے دونوں سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں نے سواروں، پیدلوں اور فوجوں کو جمع کر لیا ہے، لیکن کیا تم لوگوں نے قیامت کے دن کے لیے بھی کوئی عذر تیار کر رکھا ہے؟ یعنی کہ قیامت کے روز اس قتل عام کا حساب کیسے دیں گے؟ پھر فرمایا، اللہ سے ڈرو، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے سوت کو مضبوط کرنے کے بعد خود ہی سے توڑ ڈالا۔ تم دونوں میرے خون کو حرام قرار دیتے ہو اور میں بھی تم دونوں کا خون حرام قرار دیتا ہوں۔ کیا میں تم دونوں کے خون کے بارے میں حاکم نہیں، یا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم لوگوں کے پاس جس نے میرا خون تمہارے لیے حلال کر دیا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی پر لوگوں کو جمع کیا ہے، معوذ باللہ۔ فرمایا، جس نے بھی ایسا کیا ہے وہ ضرور بالضرور اللہ رب العالمین کی گرفت میں آئے گا، اور بے شک قاتلین عثمان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت طلحہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑنے کے لیے لے آئے ہیں اور اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ آئے ہیں، کیا آپ نے میری بیعت نہیں کی ہے؟ حضرت طلحہ نے عرض کیا، میں نے آپ کی بیعت کی ہے، لیکن اس حالت میں کہ تلوار میری گردن پر لٹک رہی تھی، اور یہ زبردستی کی بیعت تھی۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ نے حضرت زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ کو کس نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا؟ انہوں نے کہا، آپ نے۔ فرمایا، میں بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یہاں تک پہنچا ہوں۔ مختصر یہ کہ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد آپ دونوں حضرات واپس لوٹ گئے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ نہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی وہیں موجود تھے۔ کہنے لگے، آپ لوگوں کو یہاں تک لے آئے ہیں، اور آپ جب کہ وہ جنگ میں کود چکے ہیں تو آپ لوگوں کو اس حالت میں چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ اب بہتری اسی میں ہے کہ اپنی کھائی ہوئی قسم کا کفارہ دیجیے اور میدان جنگ چھوڑ کر نہ جائیے۔ منقول ہے کہ آپ نے اپنی قسم کے کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کیا اور جنگ میں ہی حاضر رہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت زبیر کے واپس لوٹ جانے کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اور یہ بعید ہے کہ آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور جنگ میں ہی حاضر رہے۔ دوسری جانب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حجر میں بیٹھے باہر تشریف لے آئی۔ باہر آ کر آپ نے حضرت عثمان کے قاتلین کے لیے بد دعا فرمائی، اور آپ کے ساتھ آپ کے خود کو گھیرے ہوئے جانسار انہوں نے بھی پرکیف انداز میں دعا میں شرکت کی۔ اس جذباتی کیفیت میں لوگوں نے چیخوں کی آواز بلند ہونے لگی۔ جنگ میں اس قدر شدت کے باوجود
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی چیخیں سنی اور دریافت فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتایا گیا ام المومنین حضرت عثمان کے قاتلین کے لیے بد دعا فرما رہی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا یا اللہ، قاتلین عثمان پر لعنت فرما۔ حضرت عائشہ جس ہوج پر سوار تھیں اس کے اونٹ کی مہار تھامے درجنوں افراد تیروں تلواروں کا شکار ہو چکے تھے۔ بعضوں نے یہ تعداد 40 بھی لکھی ہے۔ اسی دوران ایک شخص لڑتے ہوئے اونٹ تک جا پہنچا اور اس نے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالیں، جس کی وجہ سے اونٹ کھڑا نہ رہ سکا اور ام المومنین حضرت عائشہ ہوج سمیت زمین پر آ رہیں۔ کچھ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ام المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا تھا کہ کو نشانہ نہ بنایا جائے بلکہ اونٹ کی کونچیں کاٹی جائیں تاکہ مطلوبہ مقصد حاصل کیا جا سکے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کا اونٹ جب زمین پر گرا تو آپ کے ارد گرد لوگ بھی ہمت ہار گئے اور شکست سے دوچار ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اعلان کروا دیا کہ کسی زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی گھروں میں داخل ہوا جائے گا۔ پھر آپ کے حکم سے حضرت عائشہ کے ہوج کو اٹھایا گیا اور آپ ام المومنین کے پاس تشریف لائے اور سلام عرض کرنے کے بعد خیریت دریافت فرمائی۔ اے ماں، آپ کیسی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ نے جواب دیا میں ٹھیک ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ عز و جل آپ سے درگزر فرمائے۔ اس کے جواب میں ام المومنین نے بھی فرمایا اللہ رب العزت آپ سے بھی درگزر فرمائے۔ بعد ازاں جب سرداران قریش اور روسائے شہر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا مجھے یہ منظور تھا کہ میں آج کے واقعے سے 20 سال پہلے ہی مر جاتی اور میں جنگ نہ دیکھ پاتی۔ تاریخ ابن خلود میں ہے کہ یہی بات جب کاکیا نے لوٹ کر حضرت علی کو بتائی تو آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا۔ دوستو، جنگ جمل میں کامیابی سے اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد و قدامت میں اضافہ ہوا تھا، مگر شام سمیت کئی بڑے صوبے ابھی تک مکمل آپ کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل کے بعد ملک شام سے ایک بہت بڑی جنگ کے آغاز کی خبریں آنے لگیں، جسے تاریخ میں جنگ صفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ جمل میں ہلاکتوں کی اصل تعداد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ تعداد 3000 تھی، جبکہ بعض نے کہا یہ تعداد 10,000 یا 21 یا 25,000 تھی۔ واللہ علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جنگ کا اختتام ہوا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت و احترام کے ساتھ آپ کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ہمراہ بصرہ روانہ کر دیا گیا۔ مقبول ہے کہ اس واقعے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی یہ واقعہ یاد آتا تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ اللہ رب العزت تمام صحابہ کرام کو اپنی خاص رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے اور انہیں جنت میں بلند درجات عطا فرمائے، آمین۔